کرتے ہیں۔ ایک یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آپ علمی بحث کیجئے اس کے ساتھ جو اچھی ہے، یعنی اچھے طریقے سے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو تبلیغ دین کرنے کے لیے جہاں ہمیں حکم دیا گیا وہیں اس کا انداز اچھے طریقے سے اپنانے کا حکم ہے۔ تو تبلیغ ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ آج تو جو بھی شخص چاہتا ہے وہ تبلیغ کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے اور وہ تبلیغ کرنے لگتا ہے، لیکن اس میں چند چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم ہوتا ہے کہ علم ہوگا تو ہم تبلیغ کر سکیں گے، اور علم بھی علم اور معرفت یہ دو چیزیں ہیں۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اجمالی طور پہ جان لینا، ٹھیک ہے نا، یعنی مختصر، اور معرفت کا مطلب ہوتا ہے پوری گہرائی کے ساتھ۔ تبلیغ دین کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس ٹاپک پر وہ بیان کر رہا ہے اس کا صرف علم نہ ہو بلکہ معرفت بھی حاصل کرے۔ ایک تو یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ ادھورا بیان ہوگا، صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی نہیں اور نقصان ہو جائے گا۔ دوسری بات پھر اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں میں جو تبلیغ دین ہوتی ہے وہ بعض اوقات بہت ہی پرتشدد طریقے سے ہوتی ہے، یا تو بہت ہی نرمی ہوتی ہے تو گھر والے اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں، یا پھر ایک دم بہت سختی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو روکیں، تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ذکر الہی کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں۔ تو اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ پھر سرکار نے پانی کا ڈول منگایا اور اس کے پیشاب پر بہا دیا۔ تو یہ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں اگر سرکار اس کو پیشاب کے دوران روک لیتے تو وہ آدھا پیشاب اندر گرتا آدھا باہر، اور ہو سکتا تھا پیشاب روکتا تو کوئی بیماری ہو جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا وہ گاؤں کے تھے، دیہاتی عربی صحابی تھے، ہو سکتا ہے ایک دم کوئی زبان سے ایسا جملہ نکال دیتے کہ جو بے ادبی پر مشتمل ہوتا اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ تو سرکار نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو روکا۔ ایسے ہی جب کوئی بچے سرکار کی گود میں دیے جاتے تھے تحنیک کے لیے، اب وہ مننے سے تھے، انہیں کیا پتا بچوں کو، تو گود میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے، والدین بھی، تو بعض لوگ اٹھانا چاہتے تو سرکار فرماتے ٹھہر جاؤ، اسے کرنے دو۔ وہ اچھی طرح پیشاب پورا جب کر لیتا پھر سرکار دیتے، اور روایت میں آتا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرتا اتار کے دیا ہو کہ اس کو دھو کر لا دینا، یہاں تو دادی کے اوپر پیشاب کر دیتے، وہ کہ پکڑو اس کو، اور یہ میرا کبھی اتار کے دے رہی ہوں، دھو کے بھی تمہیں دینا پڑے گا، وہ دھو کے بھی امی لا کر دے گی اس بچے کی، تو بالکل اجنبیت، اور سرکار خود اپنے ہاتھ سے اس پہ پانی بہایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک انداز سکھایا گیا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پولائٹلی انداز ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہر مکتبہ فکر میں ہے کہ دوسرے کو سکھانے کے لیے پرتشدد طریقہ ہے، لگتا ہے ایسا ہے جیسے اپنا بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ بھائی تم ادھر ہی رہو، اور تمہیں ایسا کر دیں گے آنے کی جرت بھی نہیں کر سکو گے تم کبھی۔ بلکہ اب تو یہاں اخراج بہت زیادہ ہے اور دخول کم ہے، ادخال کم ہے، اخراج زیادہ ہے۔ فوراً فتویٰ لگانا، کسی نہ کسی کوئی بھی چیز پکڑ کر اس پہ فتویٰ لگا کر یہ کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ جیسے بھی آصف بھائی ارشاد فرما رہے تھے، فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مفتی ہی دے سکتا ہے، عالم بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کو پتہ ہے عالم بھی نہیں دے، عالم اور مفتی میں فرق ہوتا ہے۔ مفتی بھی ایک عرصہ دراز تک مسلسل فتوے دیتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہر موضوع پر دیں گے تو ہر موضوع کے ماہر ہوں گے۔ اگر صرف کاپی پیسٹ کرتے رہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ انہی مسائل میں ماہر ہوں گے، وہ کفریات کے مسائل میں ماہر نہیں ہوں گے، عقائد میں ماہر نہیں ہوں گے، تجارت کے مسائل میں ماہر نہیں ہوں گے۔ ہر نوعیت کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ماہر ہوں گے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے مقررین ہیں جو اسٹیجز پر بیٹھے ہوئے، جنہوں نے خود بخود ٹھیکیداری لے لی ہے، خود ہی ایگریمنٹ سائن کیا ہے، خود ہی مہریں لگائی ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، اور یہ جس کو چاہتے ہیں کافر قرار دے دیتے، اپنا قریبی کچھ بھی کرتا رہے اسے کچھ نہیں کریں گے، خود بھی کچھ کرتے رہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو تھوڑا سا بھی جس سے اختلاف رائے ہوگا اسے فوراً کافر قرار دیں گے، اور اس کے متبعین کو بھی کہیں گے سب کے سب کافر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیج پر بیٹھ کر ایک مقرر ہو صرف ایک مقرر ہو کر کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ تو اہل ہی نہیں ہیں فتویٰ دینے کے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے فتویٰ دینا۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ کر یہ کہنا کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، یہ ایک مقرر نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اسٹیج پر کوئی فتویٰ دے رہا ہے اور غلط فتویٰ، خاص طور پہ غلط فتویٰ دے رہا ہو، تو اور زیادہ کافر قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن ہم عوام کا بھی ایک ذہن بن چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جو اس طرح کی فائرنگ کرتا ہے نا بغیر احتیاط کے، ہم کہتے ہیں یہ ہے مسلک کا پکا، یہ ہے مسلک کے مخلص آدمی، یہ ہیں ایمان کے محافظ، یہ ہے ٹی ٹی ایس ٹنٹن سنی، اور جو پولائٹلی کرے مفتی منیر رحمان صاحب جیسے سمجھداری کے ساتھ موقع محل کے اعتبار سے وہ ہیں پی پی مینس پلپلے، ٹھیک ہے نا، وہ پلپلے۔ تو یہ عوام بھی ہماری جو ہیں، انہوں نے بھی علماء کا موڈ بنایا ہے کہ ہم آپ سے یہی سننا چاہتے ہیں کہ بولو سب کو کافر، بولو سب کو یہ اسلام سے باہر ہے، اپنے سنی کو باہر نکالو، کوئی دوسرا سنیت میں داخل ہو یا نہ ہو اپنے کو تو نکالو باہر۔ لہذا نتیجہ نکل رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اہل سنت میں کمی ہو رہی ہے، دیگر مکاتب فکر ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی اپنی محنتیں ادھر، کچھ ہماروں کی محنتیں ہیں ادھر، ماشاءاللہ باہر نکالو سب کو۔ بھائی باہر نکالنا کمال نہیں، اپنا بنانا کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائے لوگوں کو ہی اپنا بنایا نا، اور پھر اپنا بنا کے انہیں اسلام کا ہی محافظ بنا دیا، کمال یہ ہے۔ اس لیے ہم تو آپ کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں، یوٹیوب فلاں جگہ اس طرح کے جوشیلے بیان سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ ادھوری بات سنتے ہیں، آپ کی طبیعت میں جوش پیدا ہوتا ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، آپ جرأت مند ہو جاتے ہیں کہ جس پر چاہیں فوری طور پہ کفر کا فتویٰ جاری کر دیں، سامنے والے کا شاید اتنا نقصان نہ ہو جتنا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ کے دین کی طرف بلائیں، علم سیکھیں، انداز تربیت سیکھیے، اس کے بعد کون سے اسٹیج پر کہاں پر کیا بات بیان کرنی ہے یہ چیز آنی چاہیے، پھر اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے، کسی کو متاثر کرنا مقصود نہ ہو، پھر آپ دیکھیں دین میں برکت پیدا ہوتی ہے، ورنہ برکت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دین سکھائیں، اس سے شروع کریں۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں پھر ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب حکم فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا، یعنی حکم فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور کیا حکم فرماتا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بالکل نرم بات کہو، عاجزی کے ساتھ آواز دبا کے کہو، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے عاجزی کا پر بچھا دو رحمت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ زبان سے نرم بولو اور اپنے اعضاء کی حرکات سے عاجزی کا اظہار کرو ان کے سامنے، کوئی سختی، کوئی سرکشی، کوئی بہادری، کوئی مطلب ٹارزن بننا، ایسا چیز ظاہر بالکل بھی نہ ہو۔ وقر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، قر ربی، اے میرے رب
ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں بچپنے کی حالت میں تھا۔ یہ کس قدر نفیس یہ آیت ہے۔ اس میں پہلی بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا حکم فرمایا وہاں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ، توحید اور شرک، کفر، اسلام، یہ سب سے نازک مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ متصلاً ماں باپ کا ذکر کرنا ثابت کرتا ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری بات کہ بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ادھیڑ عمری میں ہے یا عالم جوانی میں ہے تو بدتمیزیاں کر لینا، کچھ بھی کر لینا، نو۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں عموماً والدین اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ کمزور، یہ صحت مند ہوتے ہیں، وہ بیمار، یہ مال والے ہو جاتے ہیں، ان کا اکثر مال کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ارذل عمر میں آتا ہے تو چڑچڑا پن تھوڑا سا غالب آتا ہے، بچپنا سا لوٹ کر آتا ہے، فکری اور ذہنی اعتبار سے انسان ضدی سا ہو جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے، قوت برداشت کم ہوتی ہے، تو اس میں پھر ماں باپ کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص اس بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں آ کے پھر ماں باپ کو کمزور دیکھ کر اور تم اپنے ڈولے شولے دیکھ کر اور جوانی کو دیکھ کر اور پیسہ اور ان کی محتاجی اور اپنے وسائل سے ان کی محتاجی کو دور کرنے کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک شروع کر دو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ بلکہ پہلی بات فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہاں تلفظ اف سے نہیں روکا جا رہا، حقیقتاً مراد یہ ہے کہ اگر ماں باپ کچھ کہیں اور تم بولو گے اف اف کیا مصیبت ہے، تو ان کو ہوگی اذیت اور تکلیف، لہذا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو اذیت پہنچے۔ اس میں چاہے کوئی لفظ بیان کرنا ہو، چاہے آپ ان کی بات سن کر ان کی بات کو رد کر دیں، چاہے پاؤں پٹکتے ہوئے نکل جائیں، چاہے دروازے زور زور سے بند کریں، یا معاذ اللہ اور بدتمیزی پر اتر کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر سخت لہجے میں گفتگو شروع کر دیں، اور آگے بڑھتے ہوئے ان پہ تانا زنی شروع کر دیں، ان کی سابقہ زندگی کی غلطیاں ان کے سامنے بیان کرنا شروع کریں، تو مجھے کہہ رہے ہو جانتے ہیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ ارے بھائی تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے وہ کیا کرتے رہے؟ اور پھر یا پھر اس سے زیادہ گالیاں بکنا، مارنا، پیٹنا، اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال کر آ جانا، عیدی سینٹر میں چھوڑ کر آ جانا، سب یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے بھائی بہن مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ عمل نہ کریں کہ ان کے دل سے نکلنے والی آہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں۔ اگر آپ جوان ہو چکے ہیں اور آپ کا دماغ بہت گرم ہو چکا ہے، یا خدا نخواستہ کالی سروالی پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی ڈوریں ہلا رہی ہے، کیونکہ بیوی جب آتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی چونکہ جذباتی خواہشات اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ماں باپ تو نہیں ہوتے، پھر اس سے بچے بھی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی فیملی ہوتی ہے، ایک نیا ماحول بنتا ہے، تو اس میں پھر عموماً ماں باپ کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں، ہر چیز پہ رکاوٹ، ہر چیز پہ یہ، اس وقت چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک منظر دیکھے ہیں کہ بیوی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر لیا اور خود بیٹا لڑ رہا ہے۔ بھائی تم کیوں بیوی کے اتنے ہمدرد ہو گئے ہو؟ اگر ماں زیادتی کر رہی ہے اس کو تنہائی میں ہاتھ جوڑ کر پیار محبت سے سمجھائیں کہ امی یہاں پر آپ غلط ہیں، یہ نہ کیجیے۔ لیکن بیوی کے سامنے ماں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور یہ احساس دلانا بیوی کو کہ میں جی ایچ ہوں، جی ایچ سمجھتے ہیں، غلامٹا، بیوی کا غلام، جس کو میں شارٹ اس میں ٹرم میں جی ایچ کہتا ہوں، یہ اس کو وفاداری کا یقین دلانا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، اور کتنی احتیاط کے ساتھ، جو ینگسٹر ہیں اگر ان کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں اور آپ کی زوجہ پریگننٹ ہو تو آپ زیادہ اچھے انداز سے جان سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے عورت کو۔ ابتدائی مہینے کیسے وومیٹنگز وغیرہ، پھر کھانے پینے میں احتیاط، یہاں پیر نہ رکھو، وہاں نہ رکھو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ادھر جاؤ گے اثر ہو جائے گا، یہ وہ میڈیسنس لے رہی ہیں بیچاری، آج بچے کی آکسیجن ختم ہو گئی، آج ماں کی آکسیجن کا فرق پڑ گیا، اس طرح کر کے 9 مہینے ماں گزارتی ہے۔ نماز پڑھنے میں احتیاط، غسل کرنے میں احتیاط، واش روم جاری ہے تو بیچاری پریشانیاں، سوچے تو صحیح آپ۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا، ہمارے بچے پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟
شکر کرو بھائی، سب اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو اللہ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے ماں بننے کی. آپ اور میں ہمارے پیٹ میں ہوتے بچے تو سوچو کیا ہوتا، اتنی مشکل لائف ہوتی. قدر کرنی چاہیے ماں نے کیسے رکھا. پھر پیدائش، اس وقت کتنی تکلیف، اور پھر جب بچے کو بچپن سے لے کے جوان کرنا کوئی آسان کام ہوتا. آپ تو آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے یوں ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں اب تو جوان ہو گیا ہوں. ہو تو گئے ہو، لیکن کیا کس نے ہے، کتنی دیکھ بھال کے ساتھ، اس کے بھی تو خیال کرو. پھر میں اکثر سمجھاتا ہوں ذرا اپنی ماں کی خدمات کو دیکھو. ایک ماسی رکھو، کپڑا دھونے کے لیے ماں سے رکھو گے کتنے لے گی؟ چلو 2000 روپے لگا لیتے. ڈسٹنگ کے 2000، کھانا پکانے کے لیے رکھو گے 2000، اور دیگر تمام کاموں کی حفاظت سب 2000، 8000 ہو گئے. 8000 روپے مہینہ تو تمہیں دینا پڑے گا، تب 4 ماسیاں مل کے کام کریں گی. اور ہماری والدہ فری میں سارے کام کرتی، اور ایک آدمی کے نہیں پورے گھر کے کام کرتی. کس قدر عظیم ہے ماں. پھر اپنا خون جگر پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، جو خون سے بنتا ہے وہ کمزوری محسوس کرتی. اب جب وہ ماں بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو احساس ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. شرم کرو، غیرت کرو، حیا کرو. کل تمہاری اولاد تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے بھی یہ کوشچن کرے گی تم نے ہمارے لیے کیا کیا. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ آج ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور صرف بیوی کی خوشنودی کے لیے ماں سے اور باپ سے بدتمیزیاں کرنا کس قدر مہنگا پڑا ہے. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. کل آپ کی اولاد کھڑی ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو کمزوری کا احساس دلائے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی خدمت کرے. اب اس کو جسٹ اپوزٹ لے لے، جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہو، ان کو ڈانٹ رہا ہو، ڈپٹ رہا ہو، انہیں بیوقوف سمجھتا ہو کہ یہ پرانے زمانے کے بیوقوف بڈھے اور بیوقوف بڈھی ایسے سے لفظ بولتے ہیں. تو کل پھر یہ کہ آپ کی اولاد آبزرو نہیں کر رہی، سر ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے. کل پھر جب آپ بڈھے ہوں گے، آپ بڑھیا ہوں گی، اس وقت اولاد بتائے گی. ایسی کوئی بچی ہماری یہاں بیٹھی ہو جو اپنے شوہر کو بڑے ہی ماہرانہ انداز سے ماں کے خلاف کر چکی ہو تو اچھی طرح یاد رکھیے، تیار رہیے گا. پھر آپ کی بہو آپ سے زیادہ ماڈرن زمانے کی آنے والی ہے. آپ کی ساس تو پرانے زمانے کی ہے نا بیچاری، ڈرامے دیکھ دیکھ کے بہویں غالب آ گئیں ایک سے ایک ٹیکس سیکھ کر. جو آپ کی بہو آنے والی ہے نا وہ آپ سے زیادہ ماہر ہوگی. پھر وہ آپ کے بیٹے کو جب آپ کے سامنے کھڑا کر کے بدتمیزیاں کروائے گی، پیچھے سے چابی بھر کے کہے گی جاؤ جی ایچ ماں سے لڑو، اور خود اندر گھس جائے گی. آگے بیٹا آپ سے لڑ رہا ہوگا، پھر احساس ہوگا کہ یار کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ الفاظ بیٹے کے دل پہ لگتے ہیں. اس لیے کوئی اذیت والا کام نہ کر، سر جھکا کر رکھیں. ماں باپ ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط حکم بھی دے دیں. سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اس لیے توبہ کرنا چاہیے، اور پھر ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کرو. بعض اوقات ہم جھجلا کے اچھا نا کیا ہے، پھر ماں کہتی کیسے لہجے میں بات کروں، میں نے کیا کہا، یہ تو کہا ہے کیا ہے. اچھا پپو، ابھی تم ذرا کسی دوست کے پاس جاؤ اور اندر آواز دو یار میں باہر کھڑا ہوں، بولے یار کیا ہے، اور پھر آئے اور آپ نے یار تم کیسے کہہ رہے ہو، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تم لے جیسا بنا رہے ہو. میں تو کیا کہا ہے، یہ تو کہا کیا ہے. تو بھائی کیا ہے الگ بات ہے، اور کس انداز سے کہا ہے ایک الگ بات ہے. اس پر توجہ کرنی چاہیے. جو میری بچیاں یہاں پہ تشریف فرما ہیں جو اپنی ماؤں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہی ہیں، چیزیں پٹک کے جا رہی ہیں، انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. آج آپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. اصل تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو خود چوٹ پڑتی، اس وقت پھر ہر چیز کی نازکی نظر آئے گی. سمجھے؟ ابھی تو بہو ہوتی ہے نا، ساس کچھ کہہ رہی ہے، ساس کو جواب دے دیا، میں نے کیا کہا، میں تو ایسے کہا ہے. جب ان کی بہو آ کے ان کو جواب دے رہی ہوگی نا، پھر ایک ایک چیز چوٹ لگے گی. بیٹے سے کہیں گے سنا تم نے کیسے مجھ سے بدتمیزی کی ہے. اب بیٹا جواب ہے کہ امی جان مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے بھی دادی جان سے ایسے ہی کچھ پاکیزہ کلمات کہے تھے، وہ نہ کہو. تو اس لیے خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں. اللہ نے کتنی عظیم طریقے سے یہ چیز بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا. یہ ایک شعور دیا ہے زبردست، ایک اللہ تعالیٰ نے سوچ اور فکر دی ہے. جب بھی ماں باپ
کھانس رہے ہیں، بعض ماں باپ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، پیشاب نکل گیا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، سہارا دے کے واش روم لے کر جانا ہے، بچے تھوڑی دیر میں بیزار ہو جاتے ہیں، یار ابھی تو پیشاب کروایا تھا، ابا جان نے پھر آواز دے لی۔ کچھ دن تو ہوتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ مسلسل کسی بیمار کی تیمارداری یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شعور دیا؟ جب کسی جھنجھلاہٹ پیدا ہو نا، ذرا اپنے بچپن کی طرف چلے جانا۔ تم نے کتنی مرتبہ رات کے 2:30 بجے پکارا تھا اور ماں نے اپنی نیند قربان کر کے تمہیں واش روم لے کر گئی تھی؟ کتنی مرتبہ ماں، کتنی مرتبہ باپ، میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہے، اس کو بخار چڑھا نا دماغ پہ تو اس کو جھاگ نکل آیا منہ سے، گھر والے سمجھے کہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ کیسے ہم لوگ لے کے بھاگے تھے اس کو، کس طریقے سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم نے اس کو ہاسپٹل میں جا کر ایمرجنسی کے اندر کرایا۔ اور یہ ایک واقعہ، ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنے منہ میں لقمہ لینے لگتے ہیں، بچہ مانگ لیتا چلو یار تم لے لو، اپنی خواہشات قربان کر۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھوائی ہے کہ جب بھی یہ چیز ماں بھی پکار رہی ہے، ابا یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کا یہ تمہیں کتنی مرتبہ لے کر گئے تھے بچپن سے لے کے جوانی تک؟ تمہاری کتنے پیشاب دھوئے تھے؟ تمہاری ماں نے کتنی پوٹیاں دھوئی تھی؟ تمہارے الٹی کرتے تھے تم بار بار، تمہاری ماں نے تمہاری 50 مرتبہ کپڑے بدلے ہیں تمہارے۔ جب تم بیمار ہو گئے تھے کس طریقے سے رات کو اٹھ کے چیختے تھے۔ اب ہمارا تو پڑھنے پڑھانے کا کام۔ میرے جب پہلا بچے کا دوسرا ہوا، اچھا یہ بچوں کے میں نے کنیکشن ہوتے ہیں آپس میں، ایک جاگے گا دوسرے بھی ٹیں 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 شروع کر دے گا، ایک کو خاموش کرو دوسرے کو خاموش کرو، پہلا شروع ہو جائے گا، بڑی مشکل۔ اب صبح پڑھانا ہے، صبح دارالعلوم جانا ہے، اور نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب کیا یہ چیزیں لکھی جائے کہ بیٹا دیکھو اس رات میں ہم 6 مرتبہ جاگے تھے، 6 مرتبہ نیند ٹوٹی تھی، پھر صحیح طرح سکون کی نیند نہیں آئی تھی، پھر جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تھے تو دماغ کے رگیں چٹک چٹک کر رہی تھی، اور پھر آ کر پڑ گئے تھے بستر پہ، بڑی مشکل سے وقت گزارا تھا۔ اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں تھی میرے بچوں، یہ کئی سال پر محیط مشقت ہے۔ ایک چیز سمجھائی جائے نو، لیکن پھر اولاد سامنے کھڑی ہو کر کہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں۔ اچھا جملہ دیکھیں، سبھی ماں باپ کرتے ہیں۔ اچھا کل تمہاری اولاد تمہارے سامنے کھڑے ہو کر بولے تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سبھی ماں باپ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے سبھی ماں باپ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدر کریں۔ اگر ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرما رہا ہے کہ انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، تم ان کی قدر کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑاؤ تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں تو آپ پہ لازم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وجہ سے عزت دی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا۔ تو بس مکافات عمل سے ڈریں۔ آج جو کچھ آپ کرنے والے ہیں کل آپ کے ساتھ خود بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے اور پیار محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ینگسٹر بچوں خاص طور پر جو غیر شادی شدہ ہیں، ایسے ہو جاؤ جب تمہیں ماں دیکھے اس کی پاچھے کھل جائیں، بے اختیار دل سے دعائیں نکلیں۔ یوں نہیں کہ تم گھر میں داخل ہو تو ماں سہم جائے، ہوئی آ گیا، اب کچھ نہ کچھ بکے گا، اب کچھ نہ کچھ ڈانٹے گا۔ بعض ایسے بچے میں نے دیکھے ماں خوف زدہ ہیں، باپ خوف زدہ ہے ان سے۔ یہ تم نے ایسا خوف ڈال دیا ماں باپ کے دل میں اپنے مس بہیو کی وجہ سے، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے ذرا سوچو تو صحیح۔ ہرگز نہ کرو۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر یہ نہیں کہ بیوی کی زلفوں کے اسیر بن کر یہ ڈالا اپنے لیلا بے فکر رہے، تیرا مجنو تیرا ہے، تیرے لیے تو ماں کو بھی قربان کر دوں گا۔ کہ بیٹا پھر فکر مت کرو، تیرا بیٹا بھی بہو کی زلفیں ایسی اپنی آنکھوں پر ڈال کے نا اسی طرح کے پاکیزے رومانٹک جملے کہہ رہا ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ہرگز ایسا نہ کریں۔ زوجہ کی بھی قدر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کے بہکائے میں آ کے یا ماں کی محبت میں زوجہ پہ ظلم ہو، اور نہ ایسا کریں کہ زوجہ کی باتوں میں آ کے ماں سے بدتمیزی یا باپ سے بدتمیزی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اے مالک مولا، تیرے بندے اور بندیوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں آنے کی سعادت حاصل کی۔ اے مالک مولا، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جنہوں نے اپنا پیٹرول خرچ کیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی توانائیاں خرچ کی، اے اللہ تعالیٰ تیری ہی عطا تھی، تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیری ہی راہ میں خرچ کیا، لیکن تیری عادت کریمہ ہے کہ بندہ تیرا ہی دیا ہوا تیری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ان کو سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔
ہمارے گھروں پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نادانستہ طور پہ کبھی لہجہ سخت ہو گیا ہو، گھور کر دیکھا ہو، ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، برا بھلا کہا ہو، دل آزاری کی ہو، اللہ تعالیٰ پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ اس کے وسیلے سے تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک، جتنے ہماری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں جو پریشان حال ہیں، خاص طور پہ میں نے بہنوں کو کہا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ خواتین زیادہ ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، زیادہ ٹینشن لے لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ذہنی سکون عطا فرما۔ ہماری ہر بہن جو پریشان بیٹھی ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے، اس کے گھر میں امن اور سکون عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی تشریف فرما ہے کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرما۔ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، خاص طور پہ جو دین کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً ہماری اکیڈمی کے ساتھ جو کسی بھی طریقے سے دامے درہمے سخنے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کے علم عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔